أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خانزئی اور آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری رمضان ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. ناظرین، ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں تعاون کیا ہے المدینہ فلور ملز، گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لاسیفا بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، الفا پراپرٹیز، ہیرل کلیکشن، نوریا سموسا، اس کے علاوہ نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس اور ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 10 روز سے یہ ٹرانسمیشن پورے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور مختلف شخصیات سے آپ ملاقات کر چکے اور بڑی زبردست گفتگو بھی سن چکے. آج بھی ہمارے ساتھ ایک زبردست شخصیت موجود ہیں جن کا ہم آپ سے تھوڑی دیر میں تعارف کرائیں گے. یہ ٹرانسمیشن آپ جو ہے وہ ایور گرین کے تعاون سے بھی دیکھ رہے ہیں، جس میں اس میں ایور گرین کلوتھنگس جو کہ آٹوبھان روڈ پر واقع ہے اور بہت زبردست کلوتھنگ برانڈ ہے جہاں پر آپ کو ہر قسم کے جو ہے وہ بہت اچھی ورائٹی کے کپڑے مل رہے ہیں. آٹوبھان ٹاور میں آٹوبھان روڈ پر یہ ان کی شاپ موجود ہے، آؤٹ لیٹ موجود ہے اور ان قریب حیدرآباد میں دیگر آؤٹ لیٹس بھی ان کی آنے والی ہیں. اس میں نہ صرف آپ کو بچوں کا تمام ورائٹی ملے گی کپڑوں کی، اس کے علاوہ لیڈیز ورائٹی بھی موجود ہے، جینٹس ورائٹی بھی موجود ہے. اس کے علاوہ بیڈ شیٹس کی بھی بہت زبردست کوالٹی اور ورائٹی موجود ہے، تو آپ ضرور جائیں اور اپنی رمضان کی شاپنگ وہاں سے کریں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تک شیئر کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک سوال دیں گے جس کا جواب دینے پر آپ کو ملے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا فری واؤچر. تو ٹرانسمیشن کی جانب آگے بڑھتے ہیں. آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید اور رمضان مبارک. میرے ساتھ میرے ساتھی ہوسٹ محمد علی نقشبندی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. الحمدللہ حیدرآباد نیوز نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے عظیم الشان یہ سحری ٹرانسمیشن آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ تمام ٹیم کے لیے دعا کریں، اللہ مزید برکت عطا فرمائے. جی عزیر بھائی، آج کون مہمان موجود ہیں؟ جی، ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے محمد علی، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. حیدرآباد شہر کی ہر دل عزیز شخصیتیں ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حیدرآباد نیوز کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی ملاقات شہر کی معزز اور ان زبردست شخصیات سے کرواتا ہے اور ان کے ایکسپیرینسز بھی ہم شیئر کرتے ہیں اور بہت اچھی مزے کی باتیں اور بڑی سیر حاصل گفتگو ان سے ہوتی ہے. تو آج بھی ایک بہت ہی اہم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈائنامک لائنز کلب کے صدر ہیں. اس کے علاوہ فارما کے حوالے سے بھی ان کا بڑا عمل دخل ہے، فارما کا بزنس کرتے ہیں، تاجر رہنما بھی ہیں اور بھی بہت ساری سماجی سیاسی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ انوالو رہتے ہیں. چیمبر آف کامرس سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے. میری مراد ہے جناب ناصر خان صاحب سے. السلام علیکم ناصر بھائی، کیسے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر حیدرآباد نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں. ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ نے یہ پروگرام کیا ہے اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اپنے تجزیے سے، اپنی باتوں سے لوگوں کو رمضان کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی بتا سکیں جس سے ان کی زندگی میں کچھ بہتری آ سکے. جی، ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں جس میں آپ نے جو ہے وہ ہر سال کی طرح اس بار بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری جو ہے وہ ٹرانسمیشن کو رونق بخشی ہے. جی محمد علی، ہمارے پاس نعت خواں کون ہیں اور عالم دین کا بھی تعارف کریں. جی عزیر بھائی، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے بہترین
عالم دین ہیں جو کہ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا عرصہ 2 سال سے حصہ بھی رہے. میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد نعمان نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. بڑی نوازش. ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے ثنا خواں جناب قاری محمد حماد حسین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حماد بھائی خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ. تو عزیر بھائی کیوں نہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ملتمس ہوں حماد بھائی سے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. میں بندہ عاصی ہوں, میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا. مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں, وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا 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 ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں, ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل. ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا. مولا میں بندہ عاصی ہوں, میں بندہ عاصی ہوں. باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سمجھائے, اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں, میں بندہ عاصی ہوں. پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. برسوں سے صدیوں سے, برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت زبردست کلام پیش کر رہے تھے. اور ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی جانب اور کچھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کرم رمضان حیدرآباد نیوز کی خصوصی براہ راست نشریات عبداللہ مال سے, پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگس. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر خان صاحب. ناصر بھائی, صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے اور یہ رمضان تو بہت ہی ٹف ہے, خاص طور پہ متوسط طبقے کے جو افراد ہیں یا کم آمدنی والے افراد ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 25-30 ہزار روپے یا 50 ہزار روپے مہینہ کمانے والا شخص بھی اپنے گھر کے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہا. تو کہاں دیکھ رہے ہیں صورتحال, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو فیوچر؟
جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہی ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کا رویہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ہی ہے کہ جیسے دبئی چلو والا معاملہ ہوتا تھا کہ یہ صرف یہاں پر ایک ارننگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے جو بچے ہیں, ان کے جو جائیداد ہیں, ان کے جو معاملات ہیں وہ پاکستان سے کہیں بھی ہیں ہی نہیں پاکستان میں. تو اب سوچنے کا وقت جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے لیے زیادہ ہے کہ ہمیں اپنے ارباب اختیار کو, ہمارے حکمرانوں کو جب بھی موقع ملے اور ہم سلیکٹ کریں تو ہم یہ ضرور دیکھیں کہ کس کی روٹس یہاں پر ہیں, کون یہاں رہنا چاہتا ہے. اسی کو یہ فکر بھی ہوگی کہ ملک کس تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اگر پاکستان آج قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے تو کسی غریب کی وجہ سے تو نہیں ڈوبا ہوا, کیونکہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو جن کے پاس بے بہا مال و اسباب ہے یہ سب کارنامے بھی انہی کے ہیں. اشرافیہ بالکل. اب اس میں یہی ہے کہ ہم سب کو تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنا ووٹ کا جو استعمال ہے وہ صحیح لوگوں پہ کریں اور طاقت کے ساتھ کریں. کیونکہ اب تک ہوتا یہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے, ہم نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ یار چلیں ووٹ جیسے چاہے استعمال ہو جائے اور حکمران جیسے چاہے آ جائے. تو آج 60 70 75 سال میں 74 75 سال پاکستان کو ہو رہے ہیں, تو اس میں حالات جو اس نہج پہ پہنچے ہیں تو اس میں قصوروار شاید ہم بھی ہیں. جو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ 30,000 میں 50,000 میں گزارا نہیں ہوتا, لیکن ہمیں یہ 30-50,000 کو بڑھانے کے لیے جن لوگوں کو حکمرانی دینی چاہیے اس وقت ہم احتیاط نہیں کرتے. تو اس کو بھی جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں اپنے گربان میں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اچھے لوگوں کو لے کے آئیں سامنے. تو اچھا بات کرتے ہیں, یہ تو تھی آل اوور جنرل بات. حیدرآباد شہر کی ہم بات کریں گے کیونکہ ہم حیدرآباد کے مقامی شہری بھی ہیں اور حیدرآباد نیوز بھی حیدرآباد کو ہی زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. شہر حیدرآباد کی جو سخت صورتحال ہے تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جگہ جگہ گڑھے, جگہ جگہ گند کچرا, رمضانوں کے اندر بھی اب رمضان چل رہے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور آٹوبان روڈ کو ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو ہے وہ ماڈل شاہراہ بنانے کا اعلان کیا, دعویٰ کیا کہ جی اس کو ماڈل شاہراہ بنائیں گے, اور اس اعلان کو بھی 6 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں اور جگہ جگہ اس میں جو ہے وہ پیسز لگا دیے گئے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. وہ ٹرکش کمپنیاں بھی آئی ہے تو تھوڑا کچرا صاف ہونے لگا ہے لطیف آباد میں, وہ بہتر ہے, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, تو اچھا کام کر رہے ہیں. تو ناصر بھائی کیا سمجھتے ہیں یہ جو سب کچھ ہے صورتحال ہے, کیونکہ پتہ یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس فنڈز بھی موجود ہیں, سندھ گورنمنٹ فنڈز بھی دے رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری صورتحال موجودہ جو ضلع انتظامیہ ہے اس کی ناکامی ہے؟ ہاں دیکھیں ملا جلا ہے. اس میں سب سے ہم دیکھیں آپ کہ پاکستان میں حیدرآباد جو ہے وہ ایک وقت ایسا تھا کہ انڈسٹری کے لحاظ سے, گروتھ کے لحاظ سے اور باقی چیزوں میں بھی آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا شہر ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ فیصل آباد ہم سے زیادہ بہتر ڈیولپ ہوا, اور شہروں کا میں نام کیا لوں, بہرحال آہستہ آہستہ مختلف شہر جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں خاص طور پہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی اور شہر اپنی گروتھ کو حاصل کرنے لگے, بزنس ان کے یہاں بڑھ گیا, ان کے انڈسٹری لگ گئیں. جبکہ حیدرآباد میں ابھی جو آپ آج کے دن اگر بات کر رہے ہیں تو پچھلے 10 سال میں 15 سال میں 20 سال میں جو انڈسٹریز تھیں وہ بھی حیدرآباد سے ختم ہوتی جا رہی ہیں, بند ہو گئی ہیں. ایک بہت بڑی انڈسٹری جو پاکستان میں سب سے بڑی انڈسٹری تھی حیدرآباد میں موٹر سائیکل کی, تو اب آپ کو پتہ ہے کہ مینوفیکچرنگ موٹر سائیکل کی تقریباً نہ ہونے جیسی ہو گئی. تو اس کی وجہ, اچھا پھر آپ جو دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کچرے کے حوالے سے یا دوسرے معاملات, وہ بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم جب سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ نہیں کرتے جن کو یہ فکر ہو کہ یہ میرا گھر ہے, اس کی صفائی کا اور اس کی نگہداشت کا, اس میں بہتری لانے کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں. تو یہ ضروری ہے کہ حکومت خاص طور پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ بزنس مین کے ساتھ اور عوامی کچھ اس طرح کے وہ کرے کہ ان کو رائے بھی مل جائے گی, پتہ ان کو سب ہے, لیکن وہ پھر بھی چلیں اگر وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کہاں سے ہم نے صحیح کرنا شروع کرنا ہے, کام کو کہاں سے بہتر کر سکتے ہیں, تو چلیں کچھ اس طرح کے اجتماع کر لیں, ساتھ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر لیں کہ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن بزنس کمیونٹی ہر لمحے مدد کرتی رہی ہے, کر رہی ہے. آپ کو بتایا پاکستان جس وقت بنا اس وقت سے اگر آپ لگائیں تو اپنے جہازوں کی کمپنی تک جو ہے وہ حوالے کر دی بزنس مین نے کہ بھائی آپ گورنمنٹ رکھ لیں, اور اس لیے کی تھی کہ شاید درختی. لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ وہ چند خاندانوں کے درمیان میں جو ہے نا وہ پورا ایک مافیا جیسا بن گیا ہے, کارٹل بن گیا ہے, اور چند خاندان ہیں جو پورے پاکستان پہ رول کر رہے ہیں. تو ایک تو اس خاندانی سسٹم سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ آئیں, نئے لوگ آئیں. لوکل میں بھی لوکل دیکھیں باڈی اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, یہ بیس بون بالکل جو ہے نا سمجھ لیں کہ یہ بون ہے.
ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے نئے لیڈرز جو ہے نا وہ بنتے ہیں. بالکل. اگر اچھا میئر بنے گا اور وہ پتہ لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں مقبول ہو رہا ہے, دیکھیں بھائی حیدرآباد کو بہتر کر دیا, تو آپ کو ایک پورے پاکستان میں لیڈرشپ ملتی ہے. بالکل. یہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ لیڈرشپ دینے کا پوری دنیا میں بہانہ ہوا کرتا ہے. بالکل. تو ہمارے پاس تو وہ اس نظام کو اس لیے بھی تباہ کرتے ہیں کہ ان کو تو خاندان سے ہی لوگ لانے ہیں. ان کو اس سے واسطہ نہیں ہے ناصر خان کا بیٹا جو ہے وہ حیدرآباد میں سرو کر کے اوپر آ جائے. ان کو اس سے واسطہ نہیں ہے کہ کوئی اور حیدرآباد میں سرو کر کے جو ہے ناصر خان کا بیٹا آ جائے یا زہیب کا بیٹا آ جائے یا کوئی اور. ان کو اپنے خاندان سے ہی لوگ رکھنے. تو اس سسٹم سے تھوڑا سا نکلنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلدیات کو بہتر کریں, تو اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں. ماشاء اللہ ناصر بھائی بہت پیاری گفتگو کر رہے تھے. اچھا علامہ صاحب ایک سوال تھا, قرآن کریم, فرقان حمید اور رمضان کریم کا تعلق کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کا بڑا ہی پیارا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے, اور آپ کا سوال جو ہے وہ اسی مناسبت سے ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا اور قرآن کریم کا کیا تعلق ہے. تو رمضان المبارک اور قرآن کریم کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں, کیونکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا, جیسا کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں شب قدر کے اندر جو ہے وہ اتارا ہے, اسے نازل کیا ہے. تو نزول قرآن کے اعتبار سے یہ مہینہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ نسبت رکھتا ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہوا. اسی طریقے سے جب یہ مہینہ آتا ہے تو قرآن کریم کا ورد اور قرآن کریم کی تلاوت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. مساجد میں, گھروں میں, دکانوں پر اور جگہ جگہ جو ہے وہ مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, اور اس تلاوت کے ذریعے سے اپنے سینے کو, اپنے ذہن کو جو ہے وہ روشن کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم کا اس مہینے کے ساتھ اس اعتبار سے بھی تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کا حضرت جبریل علیہ السلام سے دور فرمایا کرتے تھے, اور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ قرآن کریم کو نمازوں کے ساتھ ساتھ تراویح کے اندر بھی جو ہے وہ قرآن کریم کو تلاوت کیا جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے نزول کا بھی مہینہ ہے اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کا بھی مہینہ ہے, اور اس اعتبار سے جو ہے وہ رمضان اور قرآن جو ہے وہ دونوں باہم مناسبت بھی رکھتے ہیں اور بڑا گہرا تعلق ہے ان کا. ماشاءاللہ. جی عزیر بھائی, ناصر بھائی موجود ہیں. بالکل, ناصر بھائی سے بھی بات کریں گے. محمد علی, ابھی بتائیے آپ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ عزیر بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں. رمضان کریم روزے پورے جا رہے ہیں. روزے پورے جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو سب کے پورے جا رہے ہیں جو جا رہے ہیں رمضان. تو دیکھیں نا, 10 روزے ہو گئے, 11واں روزہ صبح ہو جائے گا, ابھی سحری ہم کریں گے, 11واں رکھ لیں گے. آپ نے کتنے رکھے ہیں روزے؟ عزیر بھائی میں نے تو پورے رکھے ہیں. اچھا, یہ بات بتائیں نا. دیکھیں پورے سب کے جا رہے ہیں, جو نہیں رکھ رہا اس کے بھی جا رہے ہیں. رمضان تو جا رہے ہیں. رمضان کا مہینہ مہمان بن کر آتا ہے اور ایسے ہی چلا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, اور جو ہے وہ یوں ہی گزر جاتا ہے, اور اتنی اسپیڈ سے یہ مہینہ جاتا ہے, شاید کوئی مہینہ نہیں جاتا ہو. یہ 11 روزے ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلا. ایسا لگتا ہے کل ہی تو چاند رات ہوئی تھی, کل ہی تو ہم نے پہلا روزہ رکھا تھا, کل ہی تو ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا. الحمدللہ محمد علی, میرے بھی روزے پورے جا رہے ہیں. مجھے پتا تھا آپ کے ذہن میں یہ سوال کل بلا رہا تھا, تو میں خود آپ کو جواب دے دیتا ہوں. تو کس طرح ایکٹیویٹیز, سب سے پہلے تو والد گرامی کے حوالے سے بتائیں کہ والد گرامی کی طبیعت آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے سے ناساز ہے, لیکن الحمدللہ بس ان کے جو علاج کی صورتحال ہے وہ چل رہی ہے, اور کراچی سے ان کا علاج جو ہے وہ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ عید کے بعد ان کا جو ٹرانسپلانٹ کا مرحلہ ہے وہ ہم اس کو کروائیں گے. اور ناصر بھائی کی طرف چلتے ہیں اور مزید بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناصر بھائی سے. ناصر بھائی, تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو صورتحال ہے, یہ جو حیدرآباد شہر کے مسائل ہیں, یہ جو ہمارے شہر کے مسائل ہیں, خاص طور پہ ہم شہر کی بات کریں گے, جنرل پہ تو ظاہری بات ہے وہ تو پاکستانی حکومت کا کام ہے, لیکن جو مطلب ہماری جو ضلع انتظامیہ ہے, جو اس کی ذمہ داریاں ہیں, وہ بھی پوری نہیں کر رہی ہے. آج 2 دن پہلے برکات صاحب ہمارے ساتھ تھے, تو انہوں نے ایک چیز بتائی, کیونکہ وہ بیوروکریٹ ہیں 90 روزے پہ, تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب سسٹم کا حصہ ہیں. تو آپ بھی سمجھتے ہیں وہ کون سا سسٹم ہے. تو مطلب کیا ڈپٹی کمشنر یا دیگر اور اعلیٰ افسران عہدیداران
کیا وہ حیدرآباد، حالانکہ عموماً ان میں سے بہت سے جو اس وقت افسران موجود ہیں بہت سے حیدرآباد سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہی شہر ہے. خاص طور پہ میں ڈپٹی کمشنر صاحب فواد غفار سنگھ صاحب کی بات کروں گا، وہ تو اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ سسٹم کا حصہ بھی ہیں. تو مطلب کیوں وہ اپنے شہر کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری نہیں نبھا رہے؟ آپ دیکھیں، آپ بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، عرصے سے آپ بہت مشکلات کا شکار ہیں، اس کے باوجود آپ چاہیں تو ابھی سب کچھ بیچ باچ کے آپ بھی بیرون ملک چلے جائیں اور سکون کی زندگی گزاریں. آپ مینج کر سکتے ہیں. ایسے ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں. میں بھی باہر جا کے جاب کر سکتا ہوں، میرے پاس بھی اپرچونیٹیز ہیں دوسرے ممالک میں، لیکن میں بھی اپنے شہر میں بیٹھا ہوں اور یہیں پر محنت کر کے کوشش کر رہا ہوں، ایک ادارہ بھی چلا رہا ہوں، جو بھی ہے یہیں کہ ہم اپنے شہر کو جو ہے وہ وسعت دیں، ترقی دیں. میں میڈیا کے طور پہ اپنی آواز بلند کر رہا ہوں، آپ تجارت کے ذریعے معیشت میں حصہ ڈال رہے ہیں، جتنا بھی ڈال رہے ہیں. تو جب ہم لوگ اس شہر کے بیٹے ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کے ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کر رہے، تو پھر کون کرے گا یہ مسائل حل؟ اس میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم کام کے رہ جاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ 30-40-50 ہزار میں کس طرح سے اپنے گھر کو، اپنی پوری فیملی کو رن کر سکتا ہے. انڈیویجولی اب گھروں میں یہی ہو رہا ہے کہ 4-4 5-5 لوگ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاید وہ گھر چل پاتا ہے. لیکن بہرحال اب بڑی سوچنے کی ضرورت ہے. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے نمائندے، اس طرح کے لوگ لائے جائیں کہ جن کو آپ کی ہماری فکر ہو، جن کو اس ملک میں جن کی جڑیں ہوں، جن کے خاندان، بلکہ میں تو شاید یہ آئین کی بات کرتے ہیں نا، اس آئین کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جو وزیر اعظم ہے رہا ہے وہ 5 سال تک ملک سے باہر ہی نہیں جا سکتا. اس کو سارے علاج بھی یہیں کرانے، بھلے وہ علاج کی فارم میں مر جائیں یہاں پر، لیکن اس کو علاج بھی یہیں کرانا چاہیے. کیونکہ تمہارے ہاتھ میں 10 سال 20 سال 30 سال حکمرانی رہی ہے اور تم اس کے بعد ہمیں بتاتے ہو کہ مجھے اپنے علاج کے لیے باہر جانا پڑ رہا ہے. تو یہاں جو 24 کروڑ لوگ ہیں جن کے لیے تم نے کوئی فیسلٹیز بنائی نہیں، وہ بھی تو یہاں مر جاتے ہیں. تو تم حکمرانی کر رہے ہو تو تم مر جاؤ، ایک بار تم بھی مرو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ کتنا تکلیف دے ہمارے کسی کا باپ. پاکستان میں مرنا کیسا ہوتا ہے علاج کے بغیر. ہاں، علاج کے ان کو تو احساس ہی نہیں ہے. انہوں نے تو علاج کرانے کے لیے یہاں سے، بلکہ علاج تو دور کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے جیسے ہی ٹینور ختم ہوتا ہے اپنا، اور اگر یہ ہار گئے تو اس کے بعد یہ پورے 10 سال 5 سال باہر گزارتے ہیں اور سکون سے جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں پھر آتے ہیں، پھر ایک بار کرتے ہیں اور اگر جیت جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہار جاتے ہیں تو پھر ملک سے باہر جاتے ہیں. تو یہ تو لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہیں. آئین آپ بنا رہے ہو، آئین اس طرح کے بناؤ. بالکل آپ اس طرح کے بناؤ کہ بھائی جو 10 سال حکمرانی کرے گا کسی بھی شعبے میں، وہ 10 سال تک ملک سے باہر نہیں جا سکتا، بھلے بیمار ہو یا کچھ بھی ہو جائے. تو پھر اچھا، اگر اس کا جواب بہت سارے لوگ یہ دیں گے کہ نہیں، دیکھیں اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو علاج کرانا تو حق ہے. نہیں بھائی، اس کا حق نہیں ہے، وہ 10 سال حکمرانی نہ کرے. بالکل. جب مجھے پہلے سے پتا ہو، میرا رول یہ ہے زندگی کا کہ 10 سال اگر آپ حکمرانی کر رہے ہو تو اگر آپ بیمار بھی ہوگے تو ملک سے باہر نہیں جا سکتے. تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے منع کر دوں گا کہ میں حکمرانی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں زندگی کے، دنیا کے علاجوں کے پیسے خرچ کرنے کے مزے لینا چاہتا ہوں. جب میں اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو اس کی مٹی میں مل جانا میرے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں. بالکل، بے شک. تو میرے خیال میں وہ حکمران لانے چاہیں گے کہ جو اس کی مٹی میں مل جانے کے لیے تیار ہیں. جو اگر ایک میں مثال کے طور پہ حکمرانی کرتے کرتے ختم بھی ہو جاتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑا؟ ٹیلنٹ پاکستان میں بہت ہے، ان سے بہتر لوگ موجود ہیں، ان سے زیادہ فکر کرنے والے موجود ہیں، ان سے زیادہ کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. میرے بعد مجھ سے زیادہ بہتر آدمی آئے گا، موجود ہے. تو آئین میں تبدیلیاں اس طرح کی لائیں تو ہمیں پتہ لگے کہ آئین کو، جس کو آئین کہتے ہیں اور چوم چوم کے رکھتے ہیں، تو بھائی چوم کے رکھنے جیسا بنائیں اس کو. ہاں جی بالکل. اور ایسا سر لیکن ناممکن ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں آپ اور میں تو اپنی زندگی میں یہ سب نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ابھی ان کے ماشاءاللہ اگلے برانڈز تیار ہو گئے ہیں نیچے والے نا. اب تیسری جنریشن جو ہے وہ ہم پہ مسلط ہونے کو تیار ہے. تو ناظرین، گفتگو جاری ہے. ناصر خان صاحب موجود ہیں، علامہ نعمان صاحب موجود ہیں، نعت خواہ بھی موجود ہے، محمد علی بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں اور آپ نے بھی موجود رہنا ہے، کیونکہ بریک کے بعد آپ کو ملے گا وہ سوال جس کے جواب میں آپ کو ملے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا مفت شاپنگ واؤچر. تو ویڈیو دیکھتے رہیں، کمنٹس کرتے رہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کرم رمضان، حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن عبداللہ مال سے براہ راست، پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. آتے ہیں ابھی. رمضان کرم ہے رمضان.
to myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं राब्ते लाइ 0333078163 रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये वादे सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है जैसा मंजर मदीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। करम रमज़ान खुसूसी रमज़ान नशरियात हैदराबाद न्यूज़ की पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लोथिंग्स और आप देख रहे हैं ये नशरियात अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त। हम बताते चले हमारे साथ ताउन किया अब्दुल्ला बिल्डर्स ने, अल मदीना फ्लोर मिल्स, करोना पेंट्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, निस्बा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, हेयरल कलेक्शन, नूरिया समोसा, लासीफा ब्रेड, अल्फा प्रॉपर्टीज़ और रमादा होटल एंड मॉल ने। नाज़रीन गुफ्तगू जारी है और बड़ा ज़बरदस्त समा है। अभी आपने नाते रसूल मकबूल समात फरमाई और अब हम चलते हैं। सबसे पहले आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हैं। मोहम्मद अली नक्शबंदी सवाल बताएं जिस पर हम देंगे एवरग्रीन क्लोथिंग की जानिब से 2000 रुपये का फ्री गिफ्ट वाउचर। जी नाज़रीन, सवाल अब आपकी नज़र आपकी स्क्रीन पे कि आप ये बताएं आज के इस सवाल में कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम की शहादत कौन से रोज़े को हुई थी? तो ये नाज़रीन शहादत हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा कौन से रोज़े को हुई थी? तो इस पे एवरग्रीन की जानिब से आपको 2000 रुपये का वाउचर फ्री मिलेगा जिसमें आपने 2000 रुपये तक की शॉपिंग करनी है। जी उज़ैर भाई, अलामा साहब के लिए की जानिब बढ़ते हैं, तो क्या सवाल है आपके पास? कुरान करीम की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि कुरान करीम फुरकान हमीद की अज़मत
حیدرآباد نیوز کی جانب سے جو ہماری کوششیں ہیں کہ شروع میں تلاوتیں ہم کرا دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید کی برکتیں ہم بھی سمیٹتے ہیں. جو آج الحمدللہ حیدرآباد نیوز جس کامیابی پہ اس کے پیچھے قرآن کریم فرقان حمید کی اس دولت اور نعمت کا ہاتھ ہے، قرآن سے محبت کا ہاتھ ہے. جی حضرت، آج کے سوال ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے پڑھنے کی فضیلت بتائیں ناظرین کو. قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے کے حوالے سے بڑے فضائل آئے ہیں، اور ان فضائل میں سے ایک فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک حرف کے پڑھنے پر اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور ایک حرف کا مطلب یہ نہیں کہ الف لام میم یہ 3 لفظ مل کر جو ہے وہ ایک حرف بنے، بلکہ یہ الف لام میم جو ہے یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے. تو اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور پھر میم جو ہے وہ تیسرا حرف ہے. تو گویا کہ جو شخص قرآن کریم کا صرف اتنا حصہ الف لام میم تلاوت کرتا ہے، تو صرف اتنے سے حصے کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 رحمتیں جو ہے وہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ان 3 حروف کے پڑھنے پر اسے 30 نیکیاں جو ہے وہ مل جاتی ہیں. اب قرآن کریم کہ صرف ان ایک لفظ پر جو ہے وہ 30 نیکیاں حاصل ہو رہی ہیں، تو قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ لاکھوں حروف ہیں. تو بندہ جب ان تمام حروف کو پڑھے گا تو کس قدر نیکیوں کا خزانہ اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوگا، اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. جی ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی برکت ہے، اور اسی قرآن کریم کی برکت کو لے کے الحمدللہ حضور بھائی مدرسے کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ 2009 سے لے کے اور 2023 تک الحمدللہ ہم نے 2 ادارے بنائے ہیں جو کہ کرائے پہ رینٹ کی جگہ پہ چل رہے ہیں، جس میں الحمدللہ عزیر بھائی 350 بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. بالکل بے شک. جس میں الحمدللہ فی سبیل اللہ تعلیم ہے، بچوں کو سپارہ اور ان کے ڈریس جو ہے وہ بھی فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ایسا کرم فرمائے، ایسا وسیلہ بنائے کہ مدرسے کے لیے کوئی ہمیں اللہ کریم ذاتی جگہ عطا فرمائے. جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں آپ بھی اپنے حصے ملائیں. اللہ کریم قرآن کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. جی عزیر بھائی. ناصر بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں، دوبارہ سے گفتگو کا آغاز ہے. تھوڑا سا گفتگو کا جو رخ ہے وہ کہیں اور موڑتے ہیں، تھوڑی سی لوگوں کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بڑا ہی پرآشوب دور ہے یہ اور بڑی نفسہ نفسی ہے. اس کے علاوہ جو ملکی حالات ہیں اس کی وجہ سے ہر کوئی ٹینشن میں نظر آتا ہے. تو تھوڑی سی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ میں، یہ کیونکہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے یہ، تو اس میں ہم جو ہے وہ اپنے مہمان سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. تو یہ بتائیے، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کا جو ایک عشرہ ہوتا ہے اور رمضان المبارک میں جو سحری، کیونکہ ہم سحری کے ساتھوں میں ہیں، تو سحری کا جو ہے وہ ایک بڑا ایک زمانے میں ایک دور ہوا کرتا تھا جو کہ آج کل بڑا کم نظر آتا ہے. جو ہے وہ مسجدوں میں بچوں کا جانا، نعتیں پڑھنا، مسجدوں سے آوازوں کا آنا، اور جو ہے وہ ڈھول بجانے والے کا سحری کا اٹھانے آنے والے ہوتے تھے وہ بھی آج کل بہت کم علاقوں میں نظر آتے ہیں. بالکل زیادہ تر اچھا لوگ سوتے تھے پھر اٹھتے تھے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جی وہ آنکھ نہیں کھلی، جو بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے، جی کیوں بھائی آنکھ ہی نہیں کھلی رات کو؟ تو کیونکہ گرمیوں کے روزے ہیں تو ویسے ہی راتیں چھوٹی ہیں. تو ناصر بھائی آپ کی جوانی میں یا آپ کے بچپن میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، تو وہ تھوڑا سا ہم سے شیئر کریں. ہاں، یقیناً ایک اہتمام کا جو لیول تھا وہ بہت زیادہ تھا پہلے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اسکول بھی جانا ہوتا تھا، تو والدہ ٹائم سے سلا دیتی تھیں، اور یقیناً سور کے اٹھنے کا اور اٹھ کے جو ہے سحری کرنے کا ایک اپنا لطف تھا، ایک اپنا کرشمہ تھا. تو اس میں اسی طرح تھا کہ مختلف چیزیں جو ہے وہ اس وقت کھانے کے حساب سے بنائی جاتی تھیں، اور دسترخوان کو اس لیے تھوڑا سا زیادہ سجایا جاتا تھا کہ والدہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ سو کے اٹھتے ہیں، ان سے ویسے ہی نہیں کھایا جائے گا. اگر کھانا تھوڑا سا بھی اس طرح کا ہوا کہ جو پسندیدہ نہیں ہے یا تو وہ اس لیے پھر کوشش کرتی تھیں کہ رمضان کے اندر زیادہ مطلب تھوڑا سا اہتمام کرتی تھیں. اب آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا آج کل کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب تو سونا ہی چھوڑ دیا ہے ہم نے. اب ہم راتوں میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. ہماری اگلی نسل کا بہت میجورٹی کا یہی سلسلہ ہے. جیسے یہ رمضان کے اندر اس طرح سے ہے کہ ہم یعنی بچوں کا بھی ایک یہ سسٹم بن گیا کہ وہ جاگتے رہتے ہیں مسلسل، اور جاگتے رہنے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں سحری بھی. اور اب کرونا کے بعد سے تو بالکل سسٹم یہ ہو گیا ہے کہ بالکل فجر کے بعد ہی جو ہے نا لوگ سو رہے ہوتے ہیں. بالکل.
تو اس سے بڑا فرق پڑ گیا ہے. اور آنے والے وقت میں تو یہی کہوں گا کہ والدین کو بھی جو ہے نا وہ خیال کرنا پڑے گا بچوں کا, کیونکہ رات کی نیند جو ہے نا, میرا فارما سے بھی تعلق ہے تو میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گا کہ رات کی نیند کے لیے ہمارا جسم بنایا گیا ہے. ہمارے ہارمونل جو ہے وہ چینج جسم میں آتی ہیں جو کہ رات کو ہمیں ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جب آپ جاگتے رہتے ہیں تو آپ بڑا ہیزیٹیٹ سے ہوتے ہیں, صبح میں آپ ایک عجیب سا پریشر محسوس کرتے ہیں, اور جب آپ دن میں سو کے اٹھتے بھی ہیں تو وہ پرسکون حالت آپ کی نہیں ہوتی, کیونکہ دن میں آپ کو جاگنے کے لیے بنایا گیا. تو بس اب بچوں کا یہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا ہو گیا ہے, تو ہم والدین کی, ہم پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں گے ان کو ٹائم سے سلائیں, اور تاکہ وہ اپنے رات میں جو ہے نا نیند کو انجوائے کریں اور دن میں جاگ کر جو ہے وہ اپنے. ناصر بھائی, پہلا روزہ کب رکھا اور اس کے لیے کس طرح کا اہتمام ہوا تھا؟ پہلا کوئی بہت خاص مطلب بالکل ایکوریٹ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہت چھوٹی عمر سے ہی, کیونکہ والدہ میری ٹیچر تھیں تو وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی اس کو مطلب اہتمام کرتی تھیں. تو مجھے وہ بالکل ایکوریٹ تو نہیں یاد, لیکن مجھے اتنا ضرور اندازہ ہے کہ یہ 10 سال کی عمر سے پہلے یا اس کے قریب کہیں میں نے رکھا ہوگا. تو 7 سے 10 سال کی عمر میں کہیں رکھا ہوگا. والدہ کیونکہ ٹیچر تھیں تو ایڈمنسٹریٹر بھی بہت اچھی تھیں, تو انہوں نے تمام ہی بہن بھائیوں کو روزے جو ہے نا وہ بہت چھوٹی عمر سے رکھوائے. 1 یا 2 رکھے ہوں گے, پھر آہستہ زیادہ. لیکن آپ دیکھیں اس وقت میں ہمارا اسٹیمنا کس لیول کا ہوتا تھا, جو میں 12-13 سال 14 سال کی عمر کا یاد کرتا ہوں, وہ مجھے کافی یاد ہے. تو اس میں اتنا اسٹیمنا ہمارا ہوتا تھا کہ عام طور پہ اس وقت کے روزے بھی میرے خیال مئی جون جولائی کے روزے ہمارے اس عمر کے حصے کے جو روزے ہیں, آج سے آلموسٹ تقریباً آپ اس کو 47 میری اس وقت ایج ہے, تو آپ آلموسٹ جب لگائیں گے تو یہ آلموسٹ 1 سال پورا پیچھے چلے جائے گا. بالکل. تو اس وقت میں سارا رمضان شاید ہمارے زندگی کا جو ہے نا وہ جون جولائی میں مئی میں گزرا ہے, وہ والا جو ہے 10 سے لے کے اور 20 سال تک والا. تو لیکن آپ اسٹیمنا کا اندازہ لگائیں کہ ہم صبح فجر میں اٹھتے تھے, فجر میں بھی جو ہے کیا نام ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیلتے کھیلتے اسکول چلے جاتے تھے, اسکول سے آ گئے اور آنے کے بعد 2-2.5 گھنٹے جو بھی ہم نے تھوڑا سا آرام کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے, پھر عصر کے بعد سے دوبارہ سے کرکٹ کی ایک فضا ہوتی تھی, اور وہ مغرب سے پہلے 2-2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹے جو بھی محلے میں ہم نے کھیلنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ اندازہ لیں کہ اس گرمی میں یعنی اسکول بھی جانا ہے, 2 گھنٹے 1 گھنٹے صبح کرکٹ بھی کھیلنی ہے, 2-2.5 گھنٹے شام میں بھی کھیلنی ہے, اور ہم بڑے مزے سے کر جاتے تھے. تو آج کل کے جو بچے ہیں وہ یقیناً اتنے تکالیف کو اٹھانے کے یا سہنے کے یا خود سے ایمبیشیس ہونے کے عادی نہیں رہے. تو مطلب بچے کوشش یہ کرتے ہیں کہ سہولت سے روزہ گزر جائے, اور پورے دن گھر میں ہی گزر جاتا ہے لوگوں کا روزہ. تو ناصر بھائی, یہ جو ابھی آپ نے بتائی, میں اسی میں سے ایک سوال نکالتا ہوں آپ کے. تو یہ کیا فرق ہے ہماری جنریشن, جو آج کل کی جنریشن ہے, آپ کے دور میں پھر ہمارے دور میں, کیونکہ میں آپ سے کوئی 10-12 سال ہی پیچھے ہوں. تو اگر آپ نے بتایا 47 تو میں 35 میں ہوں اس وقت. تو ہمارے بچپن میں, آپ کے بچپن میں جو ہم لوگوں میں ایکٹیونیس ہوتی تھی, اور جس طرح ہم روزے رکھ کے بھی کام کیا کرتے تھے, آج کل کے بچے کے, آج کل کے تو نوجوانوں میں دم نہیں ہے. وہ تو رمضان جو ہے وہ کہتے ہیں بس سو کے گزرے. اور عموماً میں نے دیکھا ہے جو ورکنگ لوگ ہیں, کیونکہ گرمیوں کے روزے بہت ہارڈ ہوتے ہیں, تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ وہ روزہ پھر اسکپ کرتے ہیں کام کی وجہ سے, کہ یار نہیں بھائی روزگار ہے, کیونکہ رمضان روزہ رکھ لیں یا پھر کما لیں, کیونکہ رمضان میں بھی اخراجات ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ میں نے دیکھا اسکپ بھی کرتے روزہ, کیونکہ گرمی میں جن کا فیلڈ ورک ہے, خاص طور پہ جن کو دوپہر میں, جیسے سیلس کے لوگ ہیں اس طرح کے, تو میں نے دیکھا عموماً لوگ 2-3 سالوں سے دیکھ رہا ہوں شدید گرمی میں روزے آ رہے تھے, تو مطلب وہ اسکپ کرتے ہیں روزہ. تو کیا فرق ہے, کیونکہ آپ فارمیسی بھی تعلق رکھتے ہیں, تو کیا میڈیکلی کیا ایسا فرق آیا ہماری جنریشن میں, یہ جنریشن ہماری سست ہو گئی ہے, یا کیا وجوہات کیا ہے اس کی؟ نہیں دیکھیں, اس میں گلٹی اگر ہونا ہے نا تو وہ آپ کو اور مجھے ہونا ہے. جی. اس کی میں ایک بالکل واضح بات بتا دوں. ایز اے پیرنٹس, میں اگر اپنے والدین کو یاد کرتا ہوں نا, تو آپ دیکھیں کسی بھی معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں نا 2 چیزوں کا حصہ ہوتا ہے, ایک تعلیم, ایک تربیت. ہم نے تعلیم کو آگے کر دیا, تربیت کو پیچھے کر دیا. جبکہ آپ اپنے بچپن میں یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو بچپن میں یاد کرتے ہیں تو وہاں تربیت پہلے امپورٹنٹ تھی, تعلیم سیکنڈری تھی. بالکل. یعنی اگر میں اپنی والدہ کا یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ وہ شاید اردو کے حوالے سے بالکل چھوٹی عمر سے ہمیں مختلف جو ہے نا کتابیں لا کے دیتی تھیں کہ بھئی آپ پڑھ لو. اور چھوٹی عمر میں انہوں نے ایک ترتیب بنائی کہ شروع میں شاید بادشاہ کی, جنگل کی, اس طرح کی بکس لا کے دیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ترتیب بناتے جیسے ان کو لگا کہ یار یہ اب اس میچورٹی پہ ہے, تو اس طرح تک انہوں نے کتابیں دیں. پھر اسی طرح سے وہ مختلف مطلب جو ہمارے مذہبی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے مختلف خود سے لیکچر, کہانی کہہ لیں, کہانی کے انداز میں. حضرت مجھے یاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس
چھوٹی عمر میں مجھے پوری انہوں نے بک لا کے دی اور ساتھ خود بھی انہوں نے پڑھ کے اور ایک ایک چیز کو بتانے کی کوشش کی. تو میرا خیال ہے ادھر کہ ہم نے نا تربیت مطلب کہیں نہ کہیں جب بھی معاشرے میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے نا تو جن کے پاس ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہی, ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے پہلے سیشن میں کہ ایڈمنسٹریٹر ہی تو ذمہ دار ہے. تو ہم پیرنٹس ان بچوں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں تو ذمہ دار ہم ہیں, بچے نہیں ہیں ذمہ دار, ہم ہی ذمہ دار ہیں. ہم نے تربیت کا پورشن چھوڑ دیا ہے اور تعلیم کے کو جو ہے نا اب بڑے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. مجھے اپنا اسکول یاد ہے کہ وہ شاید اینٹیں بھی پوری نہیں لگی ہوئی تھی اس اسکول میں, بالکل, اور آج بچوں کو ہم شاندار اے سی کے روم میں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں تربیت کے ایشو ہیں اور تربیت پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہمیں بہت ٹائم دینے کی ضرورت ہے. میں بھی کہیں پڑھ رہا تھا کہ بچہ جو 2 سال سے لے کے اور 7 سال تک کی عمر تک جو سیکھتا ہے وہ سب سے ہائی کوالٹی ہوتا ہے. بالکل, سب سے ہائی کوالٹی ہوتا ہے. یعنی آپ اگر اس کو صرف ہنسنا بھی سکھائیں گے اس وقت میں تو وہ بھی کیا نام ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے, آپ کے اندر سے چیزیں لیتا ہے. بالکل. اور ہم 2 سے 7 سال کی 5 سال کی عمر میں کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچ ہیں, ان کی ایک ایک چیز کو بولنے کو ہنسنے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ساتھ مل کے ان کو جو ہے کیا نام ہے سکھا رہے ہیں. تو سکھانے کی جو عمر ہے وہ سائنٹیفکلی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سے 7 سال کی وہ عمر ہے جس میں بچہ جو ہے وہ 70-80% اسپیڈ سے لرن کر رہا ہوں. بالکل. تو یہ پیرنٹس کی ہے, اس میں تو پھر آپ اور میں ہیں. اگر یہ خرابی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ اور نہیں. بالکل, اس پہ ہم مزید بات کریں گے کیونکہ ہمارا جو ہے نا بریک کا وقت ہو گیا ہے. اور ناظرین آپ نے جو ہے اگر جواب نہیں دیا ہمارے سوال کا تو ریپیٹ کریں سوال. محمد علی ذرا کیا سوال ہے؟ حضرت مولا علی مرتضی شاہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کون سے رمضان کو ہوئی؟ تو اس کا جواب دے دیں اور جتنے لوگ جو ہے وہ جتنا جلدی جواب ہمیں ملے گا اور جو سب سے پہلا جواب دے گا اور جو صحیح جواب دے گا اسے جو ہے وہ ملے گا 2000 روپے کا فری گفٹ واؤچر ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے. تو کہیں مت جائے گا, ناصر بھائی سے گفتگو جاری ہے. ناصر بھائی بریک کے بعد ہم اس ٹاپک پہ مزید بات کریں گے. 1-2 سوالات میرے ذہن میں دوڑ رہے ہیں تو ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیں کرم رمضان. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 ہے 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری رمضان نشریات کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. عبداللہ مال حیدرآباد کا ایک آئیکنک پروجیکٹ, ایک شاہکار جو کہ حیدرآباد سمیت اندرون سندھ کا سب سے منفرد اور سب سے زبردست منصوبہ ہے. اور عبداللہ مال سے منسلک ہیں عبداللہ اسپورٹس ٹاور, جس کے اندر آپ کو ایک زبردست بین الاقوامی معیار کی رہائش بھی ملتی ہے اور ساتھ میں ہی آپ کو مال اور دیگر فیسلٹیز بھی ملتی ہیں. یہاں پر چیز اپ اور دیگر بھی چیزیں موجود ہیں, سپر مارکیٹ بھی موجود ہے. تو آپ جو ہے عبداللہ مال ضرور آئیں, ایک دفعہ وزٹ کریں. اس کے علاوہ ہماری رمضان نشریات میں تعاون کیا عبداللہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے, المدینہ فلور ملز نے,
کرونا پینٹس گلیمر پینٹس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. لاسیفا بریڈ, آپ کے ہر گھر میں صبح کے ناشتے میں لاسیفا بریڈ کی بریڈ اور پاپے ضرور آتے ہوں گے. حیدرآباد میں پراپرٹی میں ابھرتا ہوا ریئل اسٹیٹ میں نیا نام اور ابھرتا ہوا نام الفا پراپرٹیز. نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس ہیئر آئل کلیکشن جو کہ زبردست مین کلیکشن بناتے ہیں, جس میں جو ہے وہ آپ کو کرتا شلوار, کوٹ پینٹ, اس کے علاوہ ویسٹ کوٹس, پرنس کوٹ اور دیگر جو اس طرح کی کلیکشن ہوتی ہے. تلک چاڑی پر یہ آؤٹ لیٹ موجود ہے, آپ جا کے وہاں سے خریداری کر سکتے ہیں. نوریا سموسے کی کیا بات ہے, کیا چٹخارے ہیں. رمضان میں آپ ضرور روزانہ دسترخوان پہ نوریا سموسہ کھاتے ہوں گے. لاسیفا بریڈ کی بات ہو گئی. رمادہ ہوٹل اینڈ مال جو کہ حیدرآباد کا ایک اور زبردست اور منفرد منصوبہ ہے اور آغا خان اسپتال کے سامنے یہ زیر تعمیر, اور بہت جلد حیدرآباد شہر کو ایک اور آئیکونک پروجیکٹ ملے گا. اور اس کے علاوہ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد جو کہ بہترین کام کر رہی ہے اور بلڈرز کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ حیدرآباد میں تقریباً تمام ہی پروجیکٹس میں موجود ہے اور ان کے تمام ہی بلڈرز ان کے ممبر ہیں اور حیدرآباد شہر میں جو ہے وہ اچھی اور معیاری تعمیرات جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ناظرین, گفتگو جاری تھی. ناصر بھائی سے بہت اچھی بات ہو رہی تھی تربیت کی. ناصر بھائی, آپ نے تربیت کی ذکر کیا تھا کہ ہماری تربیت میں کمی ہے, لیکن میڈیکلی بھی ہم لوگوں نے فیل کیا ہے کہ ہماری جنریشن میں اور اب جو جنریشن ہے, اگر میں اپنی بات کروں تو میری عمر ابھی 35 سال ہے. میں ابھی بھی جو ہے اگر میں دن میں 2 گھنٹے سوؤں اور اس کے بعد اگر مجھے کام ہو اور مجھے اپنی ورکنگ کرنی ہو تو میں 2-3 گھنٹے سونے کے بعد بھی پورا دن 18 گھنٹے 16 گھنٹے بغیر سوئے کام کر سکتا ہوں. اس کے بعد کہیں جا کے مطلب جب تک میں کام پر ہوں گا تو میں جب تک تو کر لوں گا, لیکن جیسے ہی میں گھر جاؤں گا تو پھر میں گر جاؤں گا, تو پھر مجھے 3-4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی نیند چاہیے ہوتی ہے. ہماری جو جنریشن ہے, یعنی میرا چھوٹا بھائی ہے یا میرا جو ہے وہ اس عمر کے 20-22 سال کے, 15 سال کے, 18 سال کے, اس عمر کے جو نوجوان ہیں ان کی میں خاص طور پر بات کروں گا, ان کے اندر بالکل جان نہیں ہے. وہ 7-8 گھنٹے سے بغیر سوئے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا, اور اگر وہ 2-3 گھنٹے اگر ہماری طرح محنت والا کام کر لیں, کھڑے رہیں, یا جو بھاگا دوڑی کا کام ہوتا ہے, ایکٹیونیس کا کام ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ڈل ہو جاتے ہیں, ڈم ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ مطلب کوئی میڈیکلی پرابلم ہے؟ یہ تو تربیت کا قصور نہیں ہے نا سر. ہم نے تربیت بھی اچھی کی, آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, لیکن اب اس میں طاقت ہی نہیں ہے, وہ اس میں اسٹیمنا ہی نہیں ہے, تو اس میں پوٹینشیل ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر ہماری تربیت کو ہم کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں بھی ترتیب جو ہے نا کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر آپ اپنے بچپن یاد کرتے ہیں یا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو بھلے گلی محلے کے لیول پہ کسی کا شاید اس سے بہتر ہو, لیکن ہم کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی جاری رکھتے تھے. ہاکی بہت اچھے انداز میں کھیلی جاتی تھی, گلی محلوں میں کھیلی جاتی تھی. اسی طرح سے کرکٹ جو ہے وہ بہت ریگولر کھیلی جاتی تھی گلی محلوں میں, بازاروں میں, اور پھر ایسے تک گراؤنڈوں میں جن لوگوں کو ترقی ملی وہ آگے بھی کھیلے. تو بات یہ کہ اب جو نسل ہے نا وہ اس میں بھی دیکھیں ترتیب یہ ضرور بنتی ہے کہ ہم نہ ان کو اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی دے رہے ہیں اور ان کو مجبور بھی نہیں کر رہے. بالکل. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ رات میں موبائل کے ساتھ ہیں یا آہستہ آہستہ, اصل میں اچھا یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, اب فینومینا بھی پوری دنیا کا تبدیل ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو بزنس کا روٹ ہے یا جو ارننگ کے روٹس ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئے. پہلے آپ کوئی بھی فیکٹری تھی, کوئی دوسرے کام تھے, تو اس میں فزیکل ورک بہت زیادہ نکلتا تھا. اب کیونکہ سائنٹیفک ہوتا جا رہا ہے, کمپیوٹرائز ہوتا جا رہا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا وہ پھر اس پہ جا رہے ہیں کہ یعنی فزیکل ورک کم ہوتا جا رہا ہے اور ان کا مینٹل ورک جو ہے نا بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ دنیا بھر میں ہے کہ اب جو ہے لوگ اتنے ٹف نہیں ہیں, اور ٹف اگر ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یقیناً فزیکل ایکٹیویٹی دن میں 2-3-4 گھنٹے ہونی چاہیے, کیونکہ عام طور پہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے بچوں کے پاس بھی نہیں ہے, اب ہمارے پاس بھی ختم ہو رہی ہے. آپ اگر ہم سے پہلے والے بزرگ یاد کریں تو شاید جو ہم 50 سال میں ہیں وہ 70 سال میں وہ اس پوزیشن میں تھے, کیونکہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہم سے بھی اور بہتر یہ تھی کہ صرف گیم نہیں لیکن بلکہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ پیدل چل رہے ہیں, ایک بازار سے دوسرے بازار جانا ہے تو ان کے سفر پیدل ہوتے تھے. مجھے اپنے والد کا یاد ہے کہ وہ لطیف آباد سے سٹی جو ہے پیدل چلے جاتے تھے. بالکل. اب مطلب میرے دادا 80 سال کی عمر میں لطیف آباد سے حیدر چوک پیدل جاتے تھے, بلدیا. ان کی ہیبٹ تھی کہ وہ ان کے لیے وہ کوئی ایب نارمل چیز ہی نہیں تھی. صحیح. کہ وہ لطیف آباد سے نکلے, انہوں نے کوئی چیز لینی تھی تو وہ وہ حیدر چوک تک گئے اور حیدر چوک تک واپس بھی آ گئے. بالکل بالکل. تو ہم تو اتنی شاید بات ہم بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جو اگلی نسل ہے اس کے پاس اور موقع آ گئے, اور موقع یہ آ گئے کہ اب وہ بالکل ہی بندی بھی نہیں ہے کہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرے. وہ بالکل گیم سے بھی چلے گئے. گیم اگر انہوں نے کرکٹ بھی کھیلنا ہے تو وہ انہوں نے لیپ ٹاپ پہ کھیلنا ہے یا موبائل میں کھیلنا ہے, کوئی فزیکل گیم بھی کھیلنا ہے تو بالکل اس پہ آ گئے. تو اس سے فرق پڑا ہے یقیناً, اور یہ پوری دنیا میں اس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے. کوشش ہم کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پش کر لیں بچوں کو, خاص طور پہ چلیں اگر اس طرح کی نہیں ہو سکتی تو اگر آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے تو ان کو سوئمنگ پہ راضی کریں کہ بھائی ٹھیک ہے تم کچھ نہیں, تو یہ تو ہے بھی ٹھنڈا کام کہ چلو گرمی سے بھاگتے ہو تم تو چلو سوئمنگ 1-2 گھنٹے جاؤ کر کے آؤ.
تو وہ بھی میرا خیال ایک فزیکل ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ جو ان کو تھوڑا سا ایکٹیو کر سکتی ہے. جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کافی فرق آ گیا ہے, اس کی وجہ سے بھی نوجوانوں میں تھوڑا دم خم کم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکلی بھی, کیونکہ ماشاءاللہ سے پاکستان میں کوئی بھی چیز خالص ملتی نہیں ہے, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کل کے نوجوان ہیں, ان کا اگر ان کو کوئی دیسی اصلی گھی کوئی گاؤں کا کھلا دو تو انہیں موشن لگ جاتے ہیں, ان کا معدہ ہضم ہی نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں آرٹیفیشیل چیزیں کھانے کی عادت ہے. ایون زراعت میں بھی ہائیبرڈ چیزیں آ گئی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پیداوار کے چکر میں وہ ہائیبرڈ بیج آج کل آ رہے ہیں. زیادہ تر آئٹمز, چاول بھی ہائیبرڈ ہو گئے ہیں, گندم رہ گئی ہے, باقی تقریباً چیزیں ہائیبرڈ ہو گئی ہیں. تو یہ وجہ بھی ہے کہ ملاوٹیں بہت ہیں, اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ماشاءاللہ سے یہ بڑا, ہم اس کام میں بڑے ایکسپرٹ ہیں کہ ہم 2 نمبر کام 1 نمبر طریقے سے کرتے ہیں, اور ہم ملاوٹ بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کھائیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی دال میں کنکر ملے ہوئے ہیں یا آپ کی لال مرچوں کے پاؤڈر میں برادہ ملا ہوا ہے. تو مطلب ایسے لوگوں کو ناصر بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے جو جسٹ تھوڑے سے منافع کے لیے ملاوٹ کرتے ہیں, کیونکہ بات چلی ہے تو پھر اس طرف چلتے ہیں کہ ملاوٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو مضر صحت اشیاء کھلاتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ کراچی میں ابھی بھی کیس ہوا, کوئی گدھے کا گوشت کھلا رہا ہے, کوئی کچھ کھلا رہا ہے, کوئی چوہے کا گوشت کھلا رہا ہے. مطلب تھوڑے سے منافع کے لیے اپنی روزی بھی حلال کرتے ہیں اور مطلب سامنے والے کو حرام چیز کھلاتے ہیں. یہ ملاوٹ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ بھی معاملہ جو ہے نا, یہ معاملہ بھی تربیت کا ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے رویے میں یا ان کے حقوق و العباد کو پورا کرنے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. یعنی اللہ کو آپ 5 نمازوں سے خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ نمازیں دی اس لیے گئی ہیں کہ ان کے ذریعے آپ کی کوئی تربیت ہو سکے. بالکل. تو جب آپ اس مسجد سے نکل کے کوئی کسی کو دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ابے چل یہاں سے, یا کوئی اس طرح کی آپ دھتکار کے کرتے ہیں کسی کو, تو آپ اس جیسے ہی اس دروازے سے نکلے آپ نے وہ سارے چیزیں چھوڑ دی جو جس کی کمٹمنٹ اندر لی گئی تھی مسجد میں آپ سے. تو ان کمٹمنٹ کی کمی ہی کا ذمہ دار یہ بھی ہے کہ جب ہم بزنس کر رہے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس بزنس کی گروتھ کے لیے کسی بھی قسم کی ناجائز جو ہے نا معاملات کرنے کو تیار رہتے ہیں. تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ میری ذاتی تربیت, میری ذاتی اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں ادارے بنائے کیوں جاتے ہیں؟ ادارے اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ ہم پہ نظر رکھیں اور نظر رکھ کے ہمیں مجبور کریں کہ ہم جو ہے وہ مطلب ناجائز منافع خوری نہیں کریں, ہم کوئی ملاوٹ نہ کریں, ہم جو ہے کسی کے ساتھ خود بوٹ نہ کریں, کسی کا پیسہ نہ کریں. مختلف ادارے اسی لیے بنائے جاتے ہیں نا. لیکن یہاں پاکستان میں دیکھیں, اچھا آپ دیکھیں باہر آپ کو بہتر چیزیں مل رہی ہیں کیونکہ وہاں ادارہ کام میں منافع لینا چاہتا ہوں, باہر والا بھی بزنس مین تو ہر جگہ منافع لینا چاہتا ہے, لیکن وہاں اس کے اوپر اتنی سختی ہے کہ وہ اس طرح کے کام کر نہیں سکتا. ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے, ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ادارے بالکل جو ہے نا نہ ہونے جیسا سر. وہ ادارے سر ادارے اصل میں جو ہے نا آپ کے جو ادارے ہیں نا وہ سسٹم میں ہیں. یہ برکات رضوی صاحب نے اس بار ٹرانسمیشن میں مجھے نئی چیز دی ہے, سسٹم. ادارے سارے سسٹم میں, تو وہ سسٹم سے جب تک باہر نہیں آئیں گے, کیونکہ ہر افسر کو سسٹم چلانا ہے, کیونکہ وہ کرسی پہ بیٹھے گا ہی جب وہ سسٹم چلائے گا. یہ پورا سرکل ہوتا ہے ٹاپ ٹو باٹم. تو یہ ادارے سسٹم میں, تو جب تک یہ سسٹم رہے گا تو یا تو ہم نہیں رہیں گے. اچھا انہوں نے برکات صاحب نے یہ بات بھی کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ یا تو سسٹم میں رہیں گے تو ایک دن یہ پاکستان ہی نہیں رہے گا, اور یہ پاکستان نہیں رہے گا تو یہ سسٹم بھی نہیں رہے گا. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا, مطلب ان کو بالکل نظر نہیں آ رہا کہ یار یہ ان کی دیکھو ان کی جائیدادیں یہاں نہیں ہیں. انہوں نے تو جس دن, جیسے آپ نے وہ افغانستان میں ایک سین دیکھا تھا کہ کچھ لوگ تھے جو جہاز پہ کسی طرح بھی چڑھ کے نکلنا چاہتے تھے. جی. وہ کون لوگ تھے؟ بالکل میجورٹی وہ لوگ تھے جو افغانستان میں رہتے ہوئے اس دور میں کماتے رہے اور کما کے اپنے بچوں کو, اپنی جائیداد کو باہر شفٹ کرتے رہے. اب وہ ایک دم سے اچانک معاملہ پڑ گیا تو ان کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا, تو وہ بس جہاز کے پر پہ بھی لٹک, بس وہ بھاگنے کے چکر. وہی لوگ ہیں کہ جو جہاز کے, اگر اس ملک کے اوپر کوئی خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, کوئی برا وقت آیا تو یہ جہاز کے پر پہ نکل جائیں گے, یہ کہیں بھی نکل جائیں گے سر. یہ تو پانی میں ڈوب کے بھی چلے جائیں گے. تو گفتگو چل رہی ہے ماشاءاللہ, آپ سے بڑی اچھی بات ہو رہی ہے, اور اب ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کی جانب جا رہا ہے. تو علامہ صاحب سے میرے ذہن میں اصل میں کچھ آپ کی باتوں سے کچھ 1-2 سوالات آئے. تو علامہ صاحب میں آپ سے 1-2 سوال پوچھنا چاہوں گا, مذہبی پوائنٹ آف ویو سے ہی ہے, دینی, کہ ایک شخص ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے جیسے ناصر بھائی نے کہا, اور وہ بلا تعطل نماز پڑھتا ہے اور پوری ایمانداری سے پڑھتا ہے, با جماعت نماز پڑھتا ہے, لیکن وہ نماز پڑھتا ہے اور حرام کھاتا ہے, یا وہ لوگوں کے ساتھ اچھا پیش نہیں آتا ہے, یعنی حقوق العباد کو پورا نہیں کرتا ہے, اور وہ جو ہے وہ منافع خوری بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, قیمت سے زیادہ بیچتا ہے,
ٹھیک ہے, یا ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, اس طرح کی کسی نہ کسی ہی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتا ہے, آپ دینی پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتے ہیں, ایسے آدمی کی نمازیں قبول ہوں گی, کیا وہ اچھا مسلمان کہلائے گا؟ دیکھیں عزیر بھائی, جو سوال ہے اس کا بھی اگر ہم دیکھیں تو تعلق کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تربیت سے ہی جا کے بالکل جڑ جاتا ہے. بالکل, کہ ایک تو وہ تربیت ہے جو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہماری کرتا ہے اور ہمارے گھر والے کرتے ہیں, اور ایک وہ تربیت ہے جو ہمارا دین, ہمارا اسلام جو ہے وہ ہماری کرتا ہے. بالکل. اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم دنیاوی طور پر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی دگودوں میں رہتے ہیں, اور ہم معاشرے سے جو ہے وہ دنیا کو حاصل کرتے رہتے ہیں, اور معاشرہ عموماً ہمیں دنیا ہی سکھاتا ہے. بالکل. جبکہ ہمارا دین ایسا دین ہے کہ جس میں پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے اور انسان کے مرنے کے بعد تک کے جو معاملات ہیں اس کا جو ہے وہ ہر چیز کا تفصیلی بیان موجود ہے. بالکل. لیکن ایک تو ہماری تربیت نہیں ہوتی اس طرف, دوسرا تربیت نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا ہمارے پاس علم نہیں ہوتا, اور اس چیز سے ہم جو ہے وہ جہالت کا شکار رہتے ہیں. بالکل. اور جتنی تگودو ہم اس چیز میں کرتے ہیں کہ ہم پیسوں کے اعتبار سے اور کاروبار کے اعتبار سے یا کسی منصب کو حاصل کرنے کے اعتبار سے جتنی تگودو کرتے ہیں, جتنی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے وہ ہر وہ چیز کرتے ہیں جس کا جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, لیکن ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دینی اعتبار سے نہیں کرتے. نہ ہمیں دین کا علم ہوتا ہے اور نہ ہم دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز ہم نے اپنے بڑوں سے سنی یا ہم نے معاشرے سے سیکھی تو عموماً ہم اسی کو جو ہے وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ حقیقتاً جو ہے وہ چیز غلط ہوتی ہے. اب رہا یہ سوال کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن ذخیرہ اندوزی بھی کر رہا ہے اور ناجائز منافع بھی کما رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور سرگرمی میں مبتلا ہے جو کہ حرام ہے یا غلط ہے, دینی یا غلط ہے یا اخلاقی اعتبار سے غلط ہے, یا اس کا رویہ صحیح نہیں ہے, الغرض کسی بھی طرح کی برائی میں اگر مبتلا ہے, تو اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ وہ شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھنے کے جو بنیادی تقاضے ہیں اور نماز پڑھنے کے حوالے سے جن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے وہ شخص جو ہے وہ ان کو رکھ کر نماز نہیں پڑھ رہا, وہ صرف اپنا ایک عمل جو ہے وہ گزار رہا ہے, اور نماز کی جو حقیقی روح ہے اس کے ساتھ وہ نماز کو ادا نہیں کر رہا. اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے نماز کی اہمیت میں یہ آیت سنی کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب ہم جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن برائیوں میں مبتلا ہے, فحش کاموں میں مبتلا ہے, اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہے, تو اب سوال وہی آتا ہے کہ قرآن تو غلط نہیں کہہ سکتا. بالکل. قرآن کی جو آیت ہے وہ تو ہماری غلط رہنمائی نہیں کر سکتی, لیکن یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ عمل جو ہے وہ بظاہر اس کے خلاف ہے. بالکل. تو اب یہی سوال جب ہم اس قرآن کریم کی آیت کی تفسیر پڑھ رہے تھے کلاس کے اندر, تو یہی سوال ہمارے ایک دوست نے جو ہے وہ اپنے استاد صاحب سے کیا کہ حضور یہ جو ہے وہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے, لیکن ہم جو ہے وہ بعض افراد کو دیکھتے ہیں تو جو اس آیت کے بظاہر جو ہے وہ خلاف نظر آ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو استاد صاحب نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی تو ہے, لیکن وہ نماز روکتی ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی. بالکل بالکل. وہ نماز روکتی ہے جو نماز کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کی جائے. بے شک. اب ایک شخص جو ہے وہ یہ تو پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھنی ہے, سجدہ یہ ہے, لیکن نماز کا جو حقیقی تعلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے. اب ایک بندہ نماز میں آ کے کھڑا تو ہے لیکن اس کا سارا دماغ دکان پر ہے, کسی اور کاروبار میں مبتلا ہے, وہ 2 رکعت کے اندر جو ہے وہ پوری دکان کا حساب کر لیتا ہے. اور بعض اوقات تو یہ بھی سننے میں آیا کہ امام صاحب نے جو ہے وہ نماز پڑھا دی, اب سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ بھائی 1 رکعت کم ہوئی ہے, 2 رکعت کم ہوئی ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ایسا کیوں ہے جبکہ امام صاحب نے تو پوری نماز پڑھائی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ابھی میری 3 دکانوں کا حساب ہوا تھا, 1 دکان کا حساب رہ گیا ہے, اور میں روزانہ جو ہے وہ 4 دکانوں کا حساب کر لیتا ہوں. آج جو ہے وہ امام صاحب نے 1 رکعت کم پڑھائی ہے شاید. تو یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. تو جب ہم خشوع و خضوع کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوتے تو اب ہوتا یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ افعال تو کر رہے ہوتے ہیں, وہ پریکٹیکل تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پریکٹیکل جو مقصد ہے, جیسا کہ ہم نے روزے کا بیان کیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے, تقویٰ کا حصول. وقت کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے,
وہ تو ایک جسمانی اعتبار سے صحت ہو جاتی ہے بالکل، لیکن وہ حقیقی روح حاصل نہیں ہوتی تقوی کی. بالکل. تو جس طریقے سے وہاں پر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، آپ بھلے پورا رمضان جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر اپنا پورا دن جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ بجائے اس کے کہ عبادت کرتے آپ جو ہے وہ سو کر گزار رہے ہیں یا ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر گزار رہے ہیں یا فلمیں دیکھ کر گیم وغیرہ کھیل کر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں گزار رہے ہیں. تو جس طریقے سے وہاں روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے نماز بھی جو ہے وہ اس چیز سے بندے کو نہیں روک پاتی، کیونکہ وہ حقیقتاً نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہو. بالکل. اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ سوال ہی ہے میرا آپ ہی اضافے کہ جب ہم پیرنٹس کی بات کر رہے تھے کہ وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے، تو میری رائے یہ بنتی ہے کہ ممبر بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، کیونکہ جو تربیت کا عنصر ہے جو ممبر سے ہو سکتا ہے، یہ سارا حقوق العباد کا جو ہے وہ ممبر سے زیادہ اچھی طرح سے ہو سکتا ہے. بالکل. تو ہمارے جو ممبر ہیں ان میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر مطلب ہم تفرقے میں اور اس طرح کی باتوں پہ مختلف خطبوں میں ہم لگ جاتے ہیں، لیکن ایون جو پروگرام بھی دیکھیں تو آپ اس میں مطلب کچھ عالم میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور ہمارا دین سارا ٹائم یہ بتاتا رہے. تو میرا خیال میں ممبر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ آپ نے زندگی کس سانچے میں ڈال کے گزارنی ہے اور اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ممبر کی بھی کچھ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ معاشرے کے اندر بے رتبی یہ سارا بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے؟ جی ناصر بھائی، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ آپ سے ایک حد تک اتفاق کروں گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. کہ جس طریقے سے معاشرے کے دیگر لوگ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کے اندر، صحیح کردار ادا کرنے کے اندر ناکام ہیں، تو اسی طریقے سے یہ شعبہ بھی جو ہے وہ افراد اور اچھے افراد کے اعتبار سے ایک قلت کا اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر ایک بحران کی کیفیت ہے. بالکل. کیونکہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ ایک تو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کا جو ہے وہ ابتدائی دور جو ہے وہ غربت کے اندر اور دیگر مسائل کے اندر جو ہے وہ گزرا ہوتا ہے. تو اب جب تھوڑی سی فراوانی آتی ہے یا کوئی ذریعہ نظر آتا ہے پیسے کمانے کا، تو اب وہ بھی جو ہے وہ کیا نام ہے اسی معاشرے کی دھارے کے اندر بہتے ہوئے اپنے حقیقی مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں اور معاشرے کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں. اور جو ایک عالم کا، ایک ممبر کے وارث کا حقیقی منصب تھا کہ تبلیغ دین ہو، اصلاح معاشرہ ہو، اور اسی طریقے سے لوگوں کی جو ہے وہ دین کے خطوط پر جو ہے وہ تربیت ہو، اس تمام چیز کو پھر وہ یکسر فراموش کر دیتے ہیں. اور پھر اس میں ہمارا بھی جو ہماری عوام ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، ان کا بھی ایک حد تک قصور ہے. میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے بڑا وقت ہے، بڑی جو ہے وہ اسٹرگل ہے، بڑی کوششیں ہیں، اور بڑا جو ہے کیا نام ہے ہمارے پاس ایک مقصد ہے کہ بس کسی طریقے سے جو ہے وہ ہماری آمدنی میں اضافہ ہو جائے، لیکن دین سیکھنے کے بعد ہمارے لیے وقت نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ ممبر کی کوتاہی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی بھی کوتاہی ہے کہ ہم جو ہے وہ دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. جمعے کے دن ہمارے جو ہے وہ دلچسپی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب خطبے کی اذان ہوتی ہے اس وقت ہم جو ہے وہ مسجد میں آتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے، اور جب ہم آ کر بیٹھیں گے، سیکھیں گے، معلومات کریں گے تو ہمیں پھر دین کا علم حاصل ہوگا. ورنہ وہ شخص جو آدھے گھنٹے سے بول رہا ہے 2 افراد کے اندر، 3 افراد کے اندر، وہ تو اپنا پیغام پہنچا رہا ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ دین کا پیغام کتنا حاصل کر رہے ہیں، کتنا اس کو اویل کر رہے ہیں. اگر ہم صحیح طریقے سے پیغام حاصل کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ معاشرے کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اندر بھی بہتری نمایاں ہوگی. بہت بہت شکریہ علامہ نعمان صاحب، آپ نے بڑی زبردست اور تفصیل سے ہمیں جو ہے چیز بتائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ اس پہ ہمیں سب کو عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے پوری، چاہے وہ ممبر ہو یا ایک عام شہری ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ فاضل ہو، کسی کو بھی ہو، اپنی سب کو اپنی ذمہ داری پوری ادا کرنی چاہیے. اور اس وقت جو ہے وہ مہنگائی کا بہت برا عالم ہے اور بہت لوگ پریشان ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے قرب و جوار میں دیکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنی ہے. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو سب سے پہلے اپنے اطراف میں دیکھیں، اور بغیر کسی پبلسٹی کے وہ سفید پوش خاندان جن کی آمدنیاں بہت کم ہیں، جو بھیک بھی نہیں مانگ سکتے، وہ اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں لیکن ان کا پورا نہیں ہو رہا، تو ان تک جو ہے وہ اپنی امداد پہنچائے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ پروفیشنل بھکاریوں کو دینے سے بہتر ہے. ناصر بھائی، تقریب ہمارا جو پروگرام ہے وہ آخری کے مراحل میں جا رہا ہے، سحری کا وقت قریب ہے، اب آپ کو بھی
ہم سحری کرائیں گے زبردست. حاجی محفوظ کے نان کھلائیں گے آپ کو, آج VIP کلچے کھلائیں گے آپ کو. تو عزیر بھائی جی کلچے آپ کھلا رہے ہیں, ہاں. مگر زینب کوکنگ آئل میں جو پراٹھے بنے وہ کون کھلائے گا؟ بھی کھلا دیں گے پراٹھے جو رکھی ہے زہیب لطیف نیازی صاحب نے چائے کے ساتھ, وہ کون کھلائے گا؟ بالکل وہ بھی کھلائیں گے, اور ہم ان کو نزوا کی کریم بھی لگائیں گے, اور بہت کچھ کریں گے. اور اب یہ مت کہہ دینا مال میں فلیٹ لے کے دیں گے, بہت مہنگا ہے. تو ناصر بھائی میں چاہوں گا آخر میں, بس ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, تو ایک چھوٹا سا پیغام عوام کے نام. ہاں, یہ آپ ساری چیزیں کھلا تو رہے ہیں, بس دیکھ لیں کہ جتنے لوگ ہیں ان کے پیٹ نہ خراب ہو جائیں, کیونکہ سحری کے ٹائم میں کم کھانا ہی. نہیں سر, وہ پیٹ خراب ہوگا تو فارما والے بیٹھے, آپ سے میڈیسن لے لیں گے ہم. ہاں ضرور ضرور, یعنی آپ نے جو ہے نا وہ فارما والوں کا خرچہ بھی کرانا ہے. بالکل. اب دیکھیں بس اس میں پیغام یہی ہے, میں عام طور پہ پیغام جو روزے سے حوالے سے یا ویسے بھی جو دیتا ہوں لوگوں کو, وہ یہی دیتا ہوں کہ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ خاص طور پہ رمضان میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ باہر سے اور پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ کے نا بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. عام جو اگر مثال کے طور پہ عام شہر کے اندر 100 بھکاری ہیں تو 1000 پہ پہنچ جاتی ہے تعداد. کراچی میں, حیدرآباد میں, ہر بڑے شہر میں یہ ہوتا ہے ان سب. تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمارے جو شہر میں جو ایسے لوگ ہیں یا ایسے ایریاز ہیں, آپ خود اپنے ہاتھ سے جا کے وہاں پر کھانے کی چیزیں یا اور جو آپ سمجھتے ہیں ضروریات زندگی ہیں وہ وہاں پر دیں, بنسبت اس کے کہ کسی روڈ پر کسی پھیلے ہوئے ہاتھ پہ یہ جانے بغیر کہ وہ آدمی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو دے دیتے ہیں. اگر آپ کی کیپیسٹی ہے تو بھلے اس کو بھی دیں آپ اگر سمجھتے ہیں تو, لیکن میری رائے یہی ہے کہ یہ پیسہ اگر ان لوگوں میں ہو جو آپ کے ارد گرد ہیں, اور میرے خیال ہے یہ زیادہ بہتر صدقہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کریں, اپنے ارد گرد وہ لوگ ڈھونڈیں جن کو ضرورت ہے. ہمارے یہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے بتانا بھی نہیں چاہتے کہ وہ کس حالت میں, جب ابھی ہمیں پورے پروگرام میں کئی بار ہم نے ڈسکس کیا کہ اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں. تو بے شمار لوگ ہیں کہ ہمارے اپنے ملازمین میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ہمیں اندازہ ہے کہ تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا ہوگا, تو وہ جو باہر بانٹ رہے ہیں وہ ان ملازمین کو دے دیں. ان سے تو ہم بہت باریکی سے اپنی ماسیوں سے, اپنے بڑی کہ تم ایک دن نہیں آئی تھی تو تمہاری ایک دن کی تنخواہ کٹ جائے گی. ہمارے بے شمار خواتین ہیں جو یہ کام کر رہی ہوتی ہیں, ہمارے بے شمار لوگ ہیں جو اپنے ملازم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو ایک دن نہیں آیا. حاجی صاحب جو ہے نا عموماً یہ کرتے ہیں دکانوں پہ کہ بھائی وہ تو ایک دن نہیں آیا تو تیرے ایک دن کی تنخواہ میں کاٹ لوں گا, جبکہ وہی 5 منٹ بعد جو ہے نا وہ مطلب 1-2 روپے یا 10 روپے کر کے جو ہے نا 10-20 مانگنے والوں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ اگر 100, 150, 200 روپے بانٹ رہے ہیں تو اس دن اس کو سمجھا کے اگر ہیبیچول ہے تو آپ اس کو نکال دو, اس سے بہتر ہے کہ آپ نکال دو. لیکن یہ جو آپ اس کو کاٹ کے اور زندہ رکھتے ہو, یہ دونوں طرف سے آپ اس کو مار دیتے ہو. اس کو کام کرنے کی عادت بھی نہیں پڑتی, اس کو اتنا ہی کام کرنا ہوتا ہے جتنے پیسے ملنے ہوتے ہیں, اور آپ کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ اپنے ملازم کو اتنے ہی پیسے دینے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ اپنے ملازمین کو, اپنے ارد گرد لوگوں کو جو ہے نا ہم نے ان کے چیزیں بڑھانی. بہت بہت شکریہ ناصر بھائی آپ کا, ہم بہت مشکور ہیں. آپ نے رات کی ساعتوں میں ہمیں جو ہے وہ رمضان کی سحری میں ٹائم دیا, اور بہت زبردست گفتگو آپ سے رہی اور بہت سیکھنے کا موقع ملا. علامہ نعمان صاحب آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ سے بھی بہت اچھی گفتگو ملی اور اچھے آپ نے جوابات ہمیں دیے اور دینی پوائنٹ آف ویو سے ہمارے قلوب کو منور فرمایا. ناظرین اب ہم چل رہے ہیں اختتام کی جانب, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پروگرام کے آخر کے حصے میں دعا بھی کرواتے ہیں اور نعت رسول مقبول بھی سنتے ہیں. میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا فریضہ انجام دے دوں کیونکہ مجھے اسپانسر کو جواب دینا ہوتا ہے. ناصر بھائی آپ کے لیے ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے, گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ جائے گا, اور ہم آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. نہیں کہ آپ نے آپ سب کا بھی بہت شکریہ کیونکہ آپ نے اس خلوص سے یہ محفل سجائی ہے, اور اس کے ایک لفظ سے ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ معاشرے میں کوئی تبدیلی تربیت واحد آ سکے, ہماری اپنی شخصیت میں آ سکے, تو ایک دوسرے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ جی, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین اختتام کی جانب جاتے ہیں. میں قاری صاحب سے, علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا کروا دیں. ثنا خان مصطفیٰ جی بالکل, ہم نعت جو ہے جاتے جاتے نعت شریف سنائیں گے لوگوں کو, ہم اللہ حافظ کہیں گے میزبانوں کو. ناظرین کو ہم جو ہے وہ پہلے دعا لے لیتے ہیں, پھر ہم اختتام کریں گے اور اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول سنیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین اس خوبصورت کاوش کو قبول فرما. اس میں جتنے حضرات نے تعاون کیا, جتنے اسپانسرز ہیں اور جتنے بھی احباب ہیں, الہ العالمین تمام پر نزل رحمت فرما. تمام کی نیک جائز حاجات کو
پورا فرما. تمام کی اس نیک اور اچھی کاوش کو الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین ملک پاکستان پر رحم فرما, اس کے حالات پر نظر کرم فرما, اور اس کے اندر جو مصائب مشکلات ہمیں درپیش ہیں الہ العالمین تمام سے ہمیں نجات عطا فرما, ہمیں اچھے افراد عطا فرما, اور ہمیں مخلص الہ العالمین حکمران نصیب فرما. ہمارے دلوں میں جو نیک جائز مرادیں ہیں, حاضرین کے دلوں میں جو نیک جائز مرادیں ہیں, سب پہ نظر رحمت فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین ہم نے دعا فرمائی. ناصر بھائی ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا وقت دیا. جی ناظرین آپ نے آج کی سماعت کی ہماری رمضان ٹرانسمیشن. یہ 11واں روزہ تھا, انشاءاللہ صبح ہم 11واں روزہ رکھیں گے, اور یہ زبردست ہماری جو ہے وہ ٹرانسمیشن رہی, بہت اچھی گفتگو رہی. اور آپ دیکھ رہے تھے حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم رمضان پاورڈ بائی ایوری گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. میرے ساتھ میرے ساتھی ہوسٹ محمد علی نقشبندی, ہم دونوں کی جانب سے آپ سب کو رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو اور بہت بہت شکریہ. اور جن لوگوں نے ہمیں جو ہے صحیح جوابات دیے ہیں ان کے جو ہے وہ واؤچرس ان تک پہنچ جاتی جائیں گے انشاءاللہ. پھر ملاقات ہوگی. محمد علی نقشبندی کو, مجھے میزبان کو, ہم دونوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट. सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार. त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.